الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میری اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ ایمان کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ جن بندوں کو اور جن بندیوں کو ایمان نہیں ملتا، ان کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا: وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ یعنی جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن مجید، ان پر ایمان لے کر آؤ۔ اس آیت میں تین باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، رسول پر ایمان لانا۔ نمبر 3، قرآن مجید پر ایمان لانا۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی باتوں پر، ان کے ختم نبوت پر ایمان لانا اور قرآن مجید پر ایمان لانا ہم سب کے لیے فرض ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو مختصر زندگی دے کر دنیا میں روانہ کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر نیکی والی زندگی گزاریں۔ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے: ان اللہ یحب المحسنین۔ یقیناً اللہ نیکی والی زندگی گزارنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین۔ یقیناً اللہ تقوی والی زندگی گزارنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اور تم یقین کرو، یقیناً اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو توجہ دلائی کہ نیکی والی تقوی والی زندگی گزارو۔
قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، حد سے آگے مت بڑھو۔ اس آیت کو یا تو یوں سمجھیں، نافرمانیاں مت کرو، یقیناً اللہ نافرمانی کرنے والوں سے، گناہوں میں زندگی گزارنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ یا اس آیت کا ترجمہ یوں سمجھیں، نافرمانیوں میں، گناہوں میں زندگی گزار کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مصیبت پریشانی آئے تو صبر کر لیں، بلکہ صبر کا یہ بھی مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنا، یہ بھی صبر ہے۔ اس لیے دنیا میں رہ کر نیکی والی، تقوی والی زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے اللہ بیان فرماتا ہے ہم ضرور بھی ضرور حیات طیبہ کی زندگی نصیب کریں گے۔ بہتر زندگی، اطمینان، سکون، راحت والی زندگی نصیب کریں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ تو دنیا کے اندر جو عورت یا جو مرد ایمان کے ساتھ نیک اعمال والی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اطمینان، سکون، راحت والی زندگی اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ یوں بیان فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ مرد ہو یا عورت، جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال والی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے جنت میں داخل کریں گے، اور اس جنت میں بغیر حساب کے ان کو روزی دیں گے۔ دنیا کے اندر جو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ تو جو ایمان کے ساتھ اور اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم یعنی عزت والی روزی اللہ دیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے ایمان والے بندوں سے
کہ تم ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، مغفرت کا وعدہ اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں اس دنیا کے اندر مختصر زندگی لے کر آئے ہیں، تو اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے، تقوی سے، شرم و حیا سے، پردہ سے خوبصورت بنائیں۔ اسی طرح اپنے گھروں کو نیک اعمال سے، نماز سے، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، درود سے، توبہ استغفار سے آباد رکھیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح قبرستان میں نہ نماز ہوتی ہے، نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ ذکر ہوتا ہے، قبروں میں سوئے ہوئے لوگ کہاں اعمال کریں گے؟ ویران جگہ ہے۔ تو جن گھروں میں نماز نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، درود نہیں، اعمال صالحہ نہیں، گویا کہ یہ گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس لیے اپنے گھروں کو اعمال صالحہ کے ذریعے سے آباد رکھیں۔ اسی طرح میری مائیں اور بہنیں، آپ کو ایک اہم بات کی طرف توجہ دلا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، اور ان باتوں کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے گھروں کو حلال پاکیزہ روزی کا ماحول قائم کریں۔ اپنے گھروں میں حلال پاکیزہ روزی کا ماحول قائم کریں۔ حلال روزی ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار حلال روزی پر ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے، روزوں کی قبولیت کے لیے، حج عمرہ کی قبولیت کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کی قبولیت کے لیے، ہر عمل کی قبولیت کے لیے حلال روزی ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل جلالہ اپنے نبیوں سے، رسولوں سے بیان فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم حلال پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو اللہ نے پہلے نمبر پر کہا کہ حلال پاکیزہ روزی کھاؤ، دوسرے نمبر پر کہا کہ نیک اعمال کرو۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، پہلے نمبر پر حلال روزی کھانے کا حکم دے کر اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے حلال روزی ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں میں اللہ جل جلالہ نے حلال روزی کمانے کا، حلال روزی پانے کا حکم بھی دیا ہے، ترغیب بھی دلائی ہے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، فانتشروا فی الارض
وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں فضل سے مراد روزی ہے، تو اللہ نے بیان فرمایا اللہ کی روزی تلاش کرو۔ تو حلال روزی تلاش کرنا، حلال روزی کو پانے کی محنت کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ۔ اس حدیث کو یوں سمجھ جائیں، آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے کے لیے میں اس طرح کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ بہترین روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا، حلال روزی طلب کرنا یہ فرض ہے فرائض کے بعد۔ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے۔ تو اس طرح کے فرائض کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ حلال روزی کمانا۔ اپنے گھر والوں کی ضروریات کے بقدر حلال روزی کمانا فرض ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ہمارے گھر کا روزانہ خرچہ 300 روپیہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے گھر کا روزانہ خرچہ 300 روپیہ ہے تو روزانہ 300 روپیہ کمانا فرض سمجھیں۔ اگر ہمارے گھر کا خرچہ روزانہ 100 روپیہ ہے تو 100 روپیہ روزانہ کمانا فرض سمجھیں، ضروری سمجھیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الکسب اطیب، آپ بتائیے کہ بہترین روزی کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، آدمی کا اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانا یہ سب سے بہترین روزی ہے، اور ہر تجارت جو حلال ہو، مقبول ہو، شریعت کے مطابق ہو تو یہ سب سے بہترین روزی ہے۔ تو حلال روزی کمانا، حلال روزی طلب کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، خون پسینہ بہانا، اس کو عبادت سمجھیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو فرمایا کل قیامت کے دن یہ نبیوں، صدیقین، شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا، ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے اپنے گھروں میں حلال روزی کا، پاکیزہ روزی کا ماحول قائم کریں۔ میرے گھر میں صرف حلال روزی آئے گی، ہم صرف حلال روزی کھائیں گے، اپنی اولاد کو حلال پاکیزہ روزی کھلائیں گے۔ حلال روزی کی برکت سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، حلال روزی کی برکت سے اللہ راضی ہوتے ہیں، حلال روزی کی برکت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں،
حلال روزی سے جنت ملتی ہے، حلال روزی سے جہنم سے آزادی ملتی ہے، حلال روزی کی برکت سے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، حلال روزی کی برکت سے انبیاء کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، حلال روزی کی برکت سے کل میدان محشر میں حساب میں آسانی پیدا ہوتی ہے، حلال روزی کی برکت سے اللہ کی مدد و نصرت نازل ہوتی ہے، شامل حال ہوتی ہے، حلال روزی کی برکت سے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، حلال روزی کی برکت سے سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے، حلال روزی کی برکت سے آپسی اتحاد گھروں کے اندر پیدا ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، حلال روزی کی برکت سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، حلال روزی کی برکت سے اولاد فرما بردار بنتی ہے، حلال روزی کے ذریعے سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں گھروں میں حلال روزی کا ماحول قائم کریں، ہر حال میں صرف حلال روزی کھائیں گے۔ آج کے ماحول میں سود کا، فنڈوں کا، سنگا کا ماحول عام ہو گیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، عورتیں سنگا کے ایجنٹ لیڈر بن گئے ہیں۔ کولار کا حال کیا ہے؟ عورتیں سنگا کے ایجنٹ لیڈر بن گئے ہیں۔ فنڈوں اور سنگا کی وجہ سے ہزاروں عورتوں کی عزت و عصمت پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ سنگا کی وجہ سے بے شمار مرد و عورت خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ سنگا کی نحوست کی وجہ سے بے شمار عورتیں غیروں کے ساتھ ناجائز تعلقات، حرام تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ سنگا کی وجہ سے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ فنڈوں میں جانا، سنگا میں جانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ قرآن مجید کا 3واں پارہ اللہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو، انٹرسٹ ختم کر دو، فنڈوں میں جانا، سنگا میں جانا ختم کر دو، فنڈوں کا مال، سنگا کا مال کھانا چھوڑ دو، توبہ کر لو، باز آ جاؤ۔ اگر کوئی باز نہیں آیا، آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والا، فنڈوں کا مال کھانے والا، سنگا کا مال کھانے والے، اللہ فرماتے ہیں تم سب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے ان لوگوں سے جو اس طرح کا حرام مال کھاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر رتی برابر ایمان ہے تو کبھی سنگا میں نہیں جائیں گے، کبھی فنڈوں میں نہیں جائیں گے، حرام مال کے قریب نہیں جائیں گے، سود کے قریب نہیں جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے،
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، یا یہ کہ کوئی سود پر سنگا پر پیسہ دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، اب درمیان میں جا کر میں لکھ رہا ہوں، ان کے لین دین کے معاملے کو میں لکھ رہا ہوں، یا یہ کہ کوئی سنگا میں پیسہ دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، ہم ان کے درمیان میں جا کر گواہ بن رہے ہیں کہ میں گواہ ہوں، میں کسی اور کو بول کر کسی اور کو سنگا میں پیسہ دلا رہا ہوں، میں تو نہیں لے رہا ہوں، کوئی مجبور ہے، کوئی عورت مجبور ہے، تو ہم نے کیا کیا، ہم تو نہیں لے رہے ہیں مگر ہم جا کر ان کو سنگا کے نام پر پیسے دلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ تمام لوگ یعنی کھانے والے، کھلانے والے، اس پر لکھنے والے، اس پر گواہ بننے والے، دوسروں کو دلانے والے، گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ آج گھر گھر میں سنگا عام ہو چکا ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ۔ میری امت پر ایک زمانہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، جس زمانے میں کوئی سود سے نہیں بچ سکے گا، ہر ایک سود میں مبتلا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ڈائریکٹ کوئی سود میں فنڈوں میں سنگا میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم وہ سود کا، وہ سنگے کا بخار، ایک روایت میں فرمایا من غباری ہی، یا اس کا غبار، دھول، اس میں ضرور مبتلا ہو جائے گا۔ فنڈوں کا، سنگے کا، سود کا کوئی نہ کوئی ماحول میں، اس کے اثر میں وہ ضرور مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ایسا زمانہ ضرور آئے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر عورتیں سنگا میں مبتلا ہیں، اور سنگا کے نام پر پیسہ صرف عورتوں کو دیا جا رہا ہے، اس میں مردوں کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ بخاری شریف کے 8ویں پارے میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ میری امت پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ جس زمانے میں کوئی آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، حلال کا آئے تب بھی اچھا ہے، حرام کا آئے تب بھی اچھا ہے، مجھے مال چاہیے، جس طریقے سے بھی مال حاصل ہو مجھے مال چاہیے۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، آج یہی ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، آج اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، الربا 70 جزءا، سود کے 70 حصے ہیں، فنڈوں کے 70 حصے ہیں۔ آج کے زمانے میں سمجھ جائیں سنگا کے 70 حصے ہیں۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اس میں سب سے ہلکا حصہ یہ ہے، یا یوں سمجھے اس میں سب سے ہلکا چھوٹا گناہ یہ ہے کہ سود کے نام پر پیسہ لے کر کھانے والا، فنڈوں کے نام پر، سنگا کے نام پر پیسہ لے کر کھانے والے گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 صاحب بیان فرمایا کہ ایک آدمی سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو سود کا 1 پیسہ 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب سمجھ جائیں سنگا میں جا کر سنگا کا 1 پیسہ کھانا 30 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، جو بدن جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر وہ گوشت یعنی ہر وہ جسم جو حرام مال سے پرورش پاتا ہے وہ جسم تو جہنم ہی کے لائق ہے۔ تو حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں، سود سے، فنڈوں سے، رشوت سے، سنگا کے مال سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھروں کو بچائیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 1 لقمہ جو حرام کا کھاتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، صاف روایت ہے۔ اور قسم کھائی والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان العبد لا يقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے، 1 حرام کا لقمہ کھاتا ہے، ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، اس حرام لقمے کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، نہ نماز، نہ تلاوت، نہ روزہ، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ مسلم شریف میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب کوئی بندہ یا بندی سفر میں نکلے اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کہنے لگیں یا رب یا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، دعا میں کہتا ہے اے رب اے رب اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی روزی حرام، اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ حرام روزی سے، سنگا کے مال سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، سنگا کے مال سے، فنڈوں کے مال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، حرام روزی سے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حرام روزی کی نحوست ہے، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حرام روزی کی وجہ سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ختم ہو جاتی ہے، حرام روزی کی وجہ سے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، حرام روزی کی نحوست سے اولاد بیوی نافرمان بن جاتے ہیں، حرام روزی کی نحوست سے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، حرام روزی کی نحوست سے گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، حرام روزی کی وجہ سے گھروں میں نحوستیں نازل ہوتی ہیں، حرام روزی کی نحوست سے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے،
حرام روزی کی نحوست سے، سنگا کے مال کی نحوست سے گھروں میں شیاطین جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میری مائیں اور بہنیں، حرام روزی کے اندر اتنی خطرناک نحوست ہے، سود کے مال میں، فنڈوں کے مال میں، سنگا کے مال میں اتنی نحوست ہے کہ طلاق خلا کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ حرام روزی کی نحوست سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حرام روزی کی نحوست سے مکے کی حاضری، مدینے کی حاضری سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو حرام روزی کی نحوست سے ایمان ہی نکل جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن عورت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر کا ماحول کیسے رکھا، گھر کے اندر نماز، تلاوت، نیک اعمال کا ماحول ہے یا نہیں، ایسا ماحول قائم کرے یا نہیں۔ اس کے بارے میں جب سوال ہوگا تو اس بات کا بھی سوال ہوگا کہ تم اپنے گھر کو حلال روزی کا ماحول بنائے تھے یا اپنے گھر کا ماحول حرام روزی کا بنائے تھے۔ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، صرف مردوں کی نہیں، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو حرام روزی سے پاک رکھیں، محفوظ رکھیں، صاف رکھیں۔ جیسے گھر کے اندر گرد و غبار، کچرا پڑا ہوا ہے تو گھر کی صفائی آپ کرتے ہیں، اسی طرح جب گھر کے اندر حرام روزی آ رہی ہے تو حرام روزی سے اپنے گھروں کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، محفوظ رکھنا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اپنے شوہر سے کہیں کہ ہم حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے۔ جب تمہارا شوہر یا تمہارے والد یا تمہارا بھائی حلال کمانے کے لیے بازار جائیں تو اپنے شوہر سے کہو، اپنے والد سے کہو، اپنے بیٹے سے کہو، اپنے بھائی سے کہو کہ حلال روزی لے کر آؤ، ورنہ خالی ہاتھ واپس آ جاؤ۔ ہم بھوکے رہ جائیں گے، صبر کر لیں گے، لیکن حرام روزی نہیں کھائیں گے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، آپ سے گزارش ہے، اپنے گھروں کو حرام روزی سے پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ گھروں کے اندر نمازوں کو، تلاوت کو زندہ کریں، نمازوں کا ماحول، تلاوت کا ماحول زندہ کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور دوسروں کو بھی، جو بھی آپ کی پڑوس میں رہنے والی عورتیں ہیں یا آپ کے گھر میں ملنے کے لیے جو عورتیں آپ سے آتی ہیں ملنے کے لیے، ان کو بھی یہ باتیں بتائیں، سمجھائیں۔ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو فنڈوں سے بچانا، سنگا سے بچانا، سود سے بچانا، انٹرسٹ کے مال سے بچانا۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے، دوسروں کو بھی بچانا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خاص کر سنگا کی جو مصیبت، جو وبا عام ہو چکی ہے، اللہ جل جلالہ تمام ایمان والی عورتوں کی، مردوں کی اللہ حفاظت فرمائے، سنگا سے محفوظ رکھے۔ اب دعا فرما لیں، درود و شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔